مزمل رائٹس میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم تو خرچ کر تو میں تجھ کو دیے جاؤں گا۔ وہ جو تمہیں باہر سے سخت اور بد مزاج نظر آتے ہیں، اگر ان کے اندر جھانک لو تو تمہیں ان پر ترس آ جائے گا۔ زندگی جب مشکل وقت میں ناچ نچاتی ہے تو ڈھولک بجانے والے آپ کے اپنے ہی ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزلیں عطا فرماتا ہے جو ان کے گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ اگر کبھی مقصد میں ناکام ہو جائیں تو مایوس نہ ہونا، کیونکہ کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا کہ پیروں میں قیمتی جوتے نہ ہوں تو آپ چلنا چھوڑ دیں۔ بارش رک جائے تو چھتری بوجھ لگتی ہے، ایسے ہی مطلب نکل جائے تو انسان بوجھ لگتے ہیں۔ پتھر ہتھوڑے کی آخری ضرب سے ٹوٹتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہتھوڑے کی پہلی تمام ضربیں بیکار گئیں۔ اسی طرح ہر کامیابی مسلسل کوشش کا نتیجہ ہی ہوتی ہے۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ سیانے لوگ کہتے ہیں کہ خوش قسمتی کے دروازے ہمیشہ محنت کی چابی سے کھلتے ہیں۔ تم اپنی ہزار غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ کسی کی میٹھی باتوں کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کے لیے خاص ہیں۔ بعض اوقات کبوتر کو کھلانے کے لیے نہیں بلکہ پکڑنے کے لیے دانہ ڈالا جاتا ہے۔ تنقید، طنز، فکرے بازی سے حوصلہ نہ ہارو، کیونکہ شور کھلاڑی نہیں تماشائی کرتے ہیں۔ ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک کسی سے نہیں پوچھا کہ سمندر کتنا دور ہے۔ روز روز لڑائی جھگڑا بد تہذیبی سے بہتر ہے کہ انسان الگ ہو جائے۔ آپ کا نفسیاتی طور پر صحت مند ہونا محبت کرنے سے زیادہ ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مجھ سے قریب سب سے زیادہ وہ شخص ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود بھیجتا ہوگا۔ انسان بہت خود غرض ہے، پسند کرے تو برائی نہیں دیکھتا، اور اگر نفرت کرے تو اچھائی نہیں دیکھتا۔ انسان کا جب وقت اچھا آتا ہے تو بہت سارے ایسے رشتے بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو پہلے آپ کو قبر میں اتار چکے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے محبت رکھتا ہے جو متقی ہو، غنی، مال و اسباب سے بے نیاز ہو اور گمنام ہو۔ جس میں نقصان سہنے کی طاقت ہو وہی منافع کما سکتا ہے، پھر چاہے وہ کاروبار ہو یا رشتے۔ بھیڑیے کو نگہبان اور رکھوالا بنانے سے بہتر ہے کہ بھیڑوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ منافق دوست اور سائے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، دونوں روشنی میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور اندھیرے میں غائب ہو جاتے ہیں۔ اندھیروں سے مت لڑو، روشنی لے آؤ، اندھیرا ختم ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جوان جس کی جوانی عبادت الہی میں گزری، اسے اللہ تعالیٰ روز محشر اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے تو سمجھ لینا وہ کبھی دوست تھا ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے جو ذمہ داریاں اور بوجھ آپ اٹھائے ہوئے ہیں یہ آپ کو بچائے ہوئے ہوں۔ ہمیشہ مثبت رہیں اور ہر حال میں رب کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اگر غلامی کی زنجیر کاٹنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو تو بیڑیوں سے بندھا اپنا پاؤں ہی کاٹ ڈالو۔ غلامانہ تندرستی سے آزادانہ معذوری لاکھ درجہ بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا سب سے عمدہ کھانا وہ ہے
جو اس کی اپنی کمائی کا ہو، اور اس کی اولاد بھی اس کی کمائی ہے۔ برا وقت بھی کمال کا ہوتا ہے صاحب، جی جی کرنے والے بھی تو کرنے لگتے ہیں۔ ہم جس احسان فراموش معاشرے کا حصہ ہیں، وہاں سونے کی پلیٹ میں بھی کچھ دیا جائے تو چمچہ نہ ہونے کا شکوہ بہرحال رہتا ہے۔ لوگ ہماری زندگی کا ایک صفحہ پڑھ کر پوری کتاب لکھ دیتے ہیں۔ زندگی کی جنگ خود لڑنی پڑتی ہے۔ لوگ صرف مبارکباد دینے یا فاتحہ خوانی کے لیے آتے ہیں۔ کوئی بڑا کام صرف وہ شخص کرتا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا کام کرنے پر راضی کر لے۔ وقت اچھا ہو تو آپ کی غلطی بھی مذاق لگتی ہے، اور وقت خراب ہو تو مذاق بھی غلطی بن جاتا ہے۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو، کیونکہ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے، مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ انسانوں کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ انسان بھی عجیب مزاج کا ہے، جو اس کی طبیعت کو سمجھے وہ اچھا لگتا ہے، اور جو اس کی نیت کو سمجھے وہ برا لگتا ہے۔ تمہاری مشکل آسمان جتنی بڑی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی بھی تم کو ہرا نہیں سکتا۔ یاد رکھیں، باتوں کی مٹھاس اندر کا بھید نہیں کھولتی۔ مور کو دیکھ کر کون کہتا ہوگا کہ وہ سانپ کھاتا ہے؟ محبت شرطوں سے نہیں کی جاتی۔ محبت میں جو جہاں ہے، جیسا ہے، اسے ویسا ہی قبول کیا جاتا ہے۔ آج کل لوگ اپنی تربیت اور بدتمیزی چھپانے کو بلڈ پریشر کا نام دیتے ہیں۔ ضروری نہیں ترازو انصاف کی علامت ہو، ترازو کاروبار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگر کوئی چھوٹا بچہ اپنے آپ کو گندا کر بھی لے، تب بھی اس کی ماں کو اس سے کراہیت نہیں آتی، نفرت نہیں ہوتی۔ وہ اپنے بچے کو دیکھ کر ناک پر کپڑا نہیں رکھتی، بلکہ بڑے لاڈ سے اسے نہلا دھلا کر نئے کپڑے پہنا کر خوشبو لگاتی ہے۔ یہی حال ایک گنہگار کا ہوتا ہے۔ کبھی کبھار شرمساری اس حد تک ہوتی ہے کہ معافی مانگنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی۔ دل کرتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی کہیں سے تشریف لے آئیں اور اس گندے وجود کو ماں سی محبت کی طرح سینے سے لگائیں، خود پر لگی ساری گندگی اور غلاظت صاف ہو جائے، روح پر طاری ساری تھکن اتر جائے، کسی طرح سکون آ جائے، اور نیت سچی ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے بھی ہیں۔ معافی مانگ کر رونے کے بعد سکون ایسے ہی تھوڑی ہو جاتا ہے۔ زندگی نے نبھایا ساتھ اگر، میرے بدل گئے حالات اگر، اے گنبد خضرا وعدہ رہا، تیری سجدہ دیکھنے آئیں گے انشاءاللہ۔